جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی ہے، وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہے، ابوہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، اور ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، وہما فی الجنہ، اور یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ آگے تیرا ذکر میرا ذکر، فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، اور اے میرے غلاموں جو میرے ان دو شہزادوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ ومن احبہما فی الجنہ، جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ محبوب خدا حسنین کریمین کو، دونوں گم ہو گئے شہزادے، محبوب خدا تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب دونوں شہزادوں کو ڈھونڈا، ایک شہزادے کو ایک کندھے پہ سوار کیا، دوسرے شہزادے کو دوسرے کندھے پہ سوار کیا، اور محبوب خدا تشریف لائے، مسجد نبی میں پہنچے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ فرمایا آذان دو۔ سیدنا بلال نے آذان، امام الانبیاء مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، صحابہ جانے لگے تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں آج جانا نہیں ہے، آج بیٹھے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج حسنین کریمین کی عظمت میں تمہیں تقریر سنانا چاہتا ہوں۔ قربان جائیں اس ماحول پہ کہ جو ریاض الجنہ کا ماحول ہے، مسجد نبی کا خوبصورت سہانا ماحول ہے، اور امام الانبیاء مصلی امامت پہ ہیں، سامعین سامنے حضور کے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جناب صدیق ہیں، جناب عمر ہیں، جناب عثمان ہیں، جناب حیدر کرار ہیں، احباب وقار حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں آج جانا نہیں ہے، آج حسنین کریمین کی عظمت میں تمہیں خطبہ سنانا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ ہمت انگوش ہو کر سننے لگے۔ وہ منظر مسجد نبی کا ہے، سامعین صحابہ ہیں، خطیب امام الانبیاء ہیں، اور اس جلسے کا اس خطبے کا موضوع شان حسنین کریمین ہے، حضور کے نواسوں کی شان ہے۔ اور محبوب خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حدیث مبارکہ کنز العمال کے اندر بھی ہے، طبرانی شریف کے اندر بھی ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے۔ ان تین حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، اے لوگو جملے سنیے گا توجہ میری طرف سے، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، اے لوگو کیا تمہیں بتاؤں نہیں جو از روئے نانا اور نانی کے اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی نواسے ہیں، جو از روئے نانا اور نانی کے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، کیا تمہیں وہ نواسے نہ بتاؤں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرمائے کیوں نہیں؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین، اے میرے غلاموں وہ میرے حسنین کریمین میرے پیارے نواسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اے میرے غلاموں اس لیے کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، رسول خدا ہے، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ اے میرے صحابہ اتنی عظمتوں والے کائنات میں اور کسی کے نواسے نہیں ہیں جتنے حسنین کریمین۔ ایک بات پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں بتاؤ کیا از روئے نانا اور نانی کے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم، اے لوگوں کیا تمہیں بتاؤں نہیں جو از روئے ماں اور باپ کے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا وہ بھی الحسن والحسین، وہ بھی میرے حسنین کریمین ہیں، اس لیے کہ ان کا بابا حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، اور ان کی ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، ان کی ماں جیسے کسی کی ماں نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو کیا تمہیں بتاؤں نہیں جو از روئے چچا اور پھپھی کے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے؟
صحابہ کہتے ہیں حضور ارشاد فرمایا، فرمایا وہ بھی میرے حسنین کریمین۔ حسنین کریمین کا نام آئے اور حضور کا امتی ہو، سبحان اللہ نہ کہے، یہ بات جچتی نہیں۔ تو اب جو کیا فرمایا عزروِ چچا اور پھپھی کے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیا وہ نہ دکھاؤں، وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں حضور ارشاد فرمایا، فرمایا وہ بھی میرے حسنین کریمین ہیں۔ کیوں؟ ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے اور ان کی پھپھی ہانی بنت ابی طالب ہے۔ فرمایا ان کے چچا جیسا کسی کا چچا کوئی نہیں اور ان کی پھپھی جیسی کسی کی پھپھی کوئی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس، یہ اللہ کے نبی حسنین کریمین کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ایھا الناس الا اخبرکم، اے لوگو کیا بیان نہ کروں جو عزروِ ماموں اور خالہ کے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرمائیں، فرمایا الحسن والحسین، فرمایا وہ بھی میرے حسنین کریمین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو ماموں ہے وہ قاسم بن رسول اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کی جو خالہ ہے وہ زینب بنت رسول اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی ماں ہے اور سیدہ زینب ان کی خالہ ہے۔ فرمایا ان کے ماموں جیسا کائنات میں کسی کا ماموں کوئی نہیں اور ان کی خالہ جیسی کائنات میں کسی کی خالہ کوئی نہیں۔ اب اگلے جملے سننے والے ہیں جو اب تک خاموش رہا، جس نے سبحان اللہ نہیں کی وہ اگلے جملوں پہ ضرور سبحان اللہ کہے گا۔ فرمایا وجہ بیان کی، ریزن بیان کی، یہ عزروِ نانا اور نانی کے اور ماں اور باپ کے، چچا اور پھپھی کے، ماموں اور خالہ کے سب سے اعلیٰ اور افضل کیوں ہے؟ خود ارشاد فرمایا کہ جدہما فی الجنہ، یہ عزروِ نانا اور نانی کے اس لیے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں کہ اے میرے غلاموں ان کا نانا بھی جنتی ہے، اور صرف جنتی نہیں ہے، جنت کا مالک ہے جسے چاہے جنت عطا کر دے، جسے چاہے جنت عطا کر دے۔ مرضی من میں آئے تو کہیں کہ امام الانبیاء ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ فرمایا ان کا نانا جنتی ہے، وجدتہما فی الجنہ، ان کا صرف نانا نہیں ان کی نانی بھی جنتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، لوگوں ان کی ماں بھی جنتی ہے، اور صرف جنتی نہیں ہے، جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے، وَعَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کا چچا بھی جنتی ہے، وَعَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کی پھپھیاں بھی جنتی ہیں، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور اے میرے غلاموں یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ اور صرف اللہ اب ابھی وقت اب اگلا جو جملہ ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں اگلا جملے، میں اس اگلے جملے پہ نہیں آیا، یہاں تک تو حسنین کریمین کا ذکر ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن اس سے جو اگلا جملہ ہے اس میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ ہر حضور کا کلمہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے، جو آل رسول سے محبت کرنے والا ہے، جس کی دل کی دھڑکن حضور کی آل کی محبت میں دھڑکتی ہے، ان کا ذکر ہے۔ اب ابھی جو کہا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا، جدہما فی الجنہ، تو ان کا نانا بھی جنتی ہے، وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہے، ابوہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہے، ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کی پھپھی بھی جنتی ہے، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، اور ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، وہما فی الجنہ، اور یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ آگے تیرا ذکر میرا ذکر، فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، اور اے میرے غلاموں جو میرے ان دو شہزادوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ ومن احبہما فی الجنہ، جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، جو حسین کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ تفریق کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو محفلیں سجائیں،
لیکن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں امام حسن ان کا نام ہی نہ لیں. ہم تو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. ہم پہلے امام حسن کو مانتے ہیں اس لیے کہ مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے ہیں. پھر ہم امام حسین کو مانتے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. تو حبیب وقار ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اے میرے غلاموں جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے.